الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میں وہ اشارہ نہیں کر سکتا ہے فلاں بندہ کس حالت میں بیٹھا ہے کوئی بیچارہ سو رہا ہے کوئی اپلائیاں لے رہے ہیں کوئی بیچارہ تھکا لگ رہا ہے میں نے بھی احساس ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کسی مزدور لوگ تو بڑی شان ہے سارے بزرگ فرماتے ہوتے نے ملک کی ریڑھ کی ہڈی جڑی ہے نا مزدور ہے یہ ہڑتال کر دے تو ملک رک جائے تو تسی اج رک گئے نا تو میں بھی رک جانا ذرا اونچی آواز نہ کہو نا سبحان اللہ وہ ہاتھ چک کے آپ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ نعت میرے نبی کی آمد ذکر آج جڑا اسی کر رہے ہیں کہ میرے اللہ کا بھی ذکر ہے میرے نبی کا بھی ذکر ہے میرے نبی کے غلاموں کا بھی ذکر ہے اس وجہ سے کسی کی زبان تو نہیں رہنی چاہیے کہ مقصد کرنا ہونا میرے شاہد کرام میں موجود نہیں انہاں کا فیض ہے یہ میرے ماشاءاللہ ہم سفر مدینہ بھی ہیں ہم سفر مدینہ بھی ہیں اور اگلا استاد ہوتے نا استاد میرے جائے نا مدینے دے وچ تو میں کہنا ہوں ڈبل ہی برا ہو جاتا ہے انہوں نے بڑا سمایا سے سانو ہوتی ہے اللہ پاک انہوں نے سایہ کرم دائم فرمائے اور استاذ گرامی دی والدہ محترمان اللہ پاک جنت دے وچ اعلی مقام عطا فرمائے اس وجہ سے میں گل شروع دے وچ کرنا چاہنا ہے نا میری گل اگر پوری لگ جائے نا تو برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا میں نے بات میری اصلاح کرتا ہے طالب علم سمجھا رہی ہے کہ اگر گل لگ جائے نا دل دے وچ لگے آئے مزہ پھر اونچی آواز میں ضرور سبحان اللہ اس وجہ میں چپ کر کے نہیں بیٹھا کیونکہ نا میں چھوٹے چھوٹے کر انشاءاللہ مزہ آئے گا نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ اس طرح بیٹھے تو نیند آ جائے گی اونچی آواز میں سینے کا دور پا کے پڑھ اس طرح پڑھ کے مدینے والا سارا مدینے سنتا پہ اس لاہور بیٹھ کے آقا کی ذات درود پڑھ رہے ہیں میرا آقا مدینے بیٹھ کے سارا درود سن رہے ہیں اس عقیدے میں اونچی آواز
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين میرے نال مل کے پڑھنا ہے ماشاءاللہ تقدیر صاحب بھی پڑھ گئے نے اعلیٰ حضرت کا کلام انہوں دا اپنی مطلب سمجھائیے لیکن اسی اپنے انداز نہ پڑھنے جس طرح دے نمون طرز سنی لگ جائے سبحان اللہ کہہ دیا جائے لیکن میرے یہ نہ میں کہیے طرز ایسی ہے انہاں دی آواز اس طرح دی ماشاءاللہ حضور قبلہ نے استاد کرامی نے صاحب دادا نے بڑا اچھا سن درس کیا ہے اور بڑی اصلاح اچھی فرمائی ہے سمجھانے کی نہیں لیکن یہ ضرور سمجھائیے کہ یار جس یار کا ذکر ہو رہا ہے وہی بڑا سونا ہے سمجھانے کی نہیں اس وجہ کو میرے نال مل کے پڑھنا ہے سب سے میرے عزیز نے کہا کہ سدا حقیقت بھی آئی سدا ایمان بھی آئی سدا اسلام بھی آئی میرے آقا دائی سب کچھ دے مسلمانہ ساتھ ڈولو کہتے دے اللہ کا سماع کسے سے نہیں رکھنا چاہیے دن والی سے ذات اور عزت اللہ دی آئی بلباؤ میوں نازکین قدیل بنانا دیں مسلمانہ بخاری پڑھ مسلمانہ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرا رب میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا رب مینوں عطا کرتا ہے میں اپنے مینوں میرا رب عطا کرتا ہے مسلمانہ میں کیا عطا کرتا مسلمانہ درادر یاد رکھی ساڈا عقیدہ مسلمانہ جیسے سے بیٹھے ہیں میرے نبی دا سچائی ساڈے اسلام دستار سجی مسلمانہ میرے نبی دا سچائی سانو وڈا نے عطا فرمایا میرے نبی دا سچائی سانو شوق عطا فرمایا میرے نبی دا سچائی مسلمانہ سانو وڈا دتیاں میرے نبی دا سچائی سانو عزت دتیاں میرے نبی دا سچائی مسلمانہ دی صاحب نہیں میرے نبی دا سچائی مسلمانہ یہ تو تک ہے اگر تیرے رب نے اپنا سونا نبی اللہ کی پیدا کروانا اپنے نبی دے سے عطا کروانا تو اسے کہنے کون دیتا ہے تیری تم چاہیے کون دیتا ہے تیری تم چاہیے دین والا سچا
بندہ پروردگار محمد نبی دو سدار چاہ ریا کا گئی داتے علی مذہب قیادت حضرت علی آگ پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی دنیا والوں تجھے کیا پتا کہ حق فقیروں کو کیا مل گیا اگر پھر بھی مزہ نہ آئے اگلا مصرع سن کے تو میں سمجھا گا واقعی کسی سچے تھوڑا یہ جاگ کے بیٹھو اگلا مصرع سننا ہی انشاءاللہ ساڑھا ایمان بھی ہے تو ساڑھا عقیدہ بھی ہے یہ سانو میرے رب نے عطا کیوں کیتا ہے میرے شاید نے فرمایا کہ دنیا والے دنیا والے تجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا دنیا والوں تجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا دولت دو جہاں مل گئی محمد مصطفیٰ دولت دو جہاں مل گئی دولت دو جہاں مل گئی دامن مصطفیٰ مل گیا مسلمانہ جتو دامن مصطفیٰ مل گیا اللہ نے اس کا یہ دعویٰ دیا نہیں اگر تنی مثال دیتا جاؤں میرے فادر حسین رضی نے مثال دینے میں چلا جا رات 12 بجے چلا جا رات 1 بجے چلا جا رات 3 بجے چلا جا کیلی کپڑی کپڑے میں چلا جا مسلمانہ اتنی زیادہ سزائی میں چلا جا پہلو پاتے رضی نے مثال میں میرے نبی کی ساتھ ضرور پڑھا ملے گا میرے رب کا کلام پڑھا ملے گا ایسی سزا ملے گی لبائی یہ پھر بھی یقین نہیں آیا مسلمانہ پھر چل مال چمکی دے دربار شریف دے آج یہ حقیقت اسلام آج ان کو دیتی حقیقت دربار میں چلا جاتا پھر بھی یقین ہے اس صدی نے آج یہ حقیقت آدھی اسلام بابا پتی کی سرزمین میں مسلمانہ جشن اجتماعات آجی ممتاز قادر میں چلا جا مسلمانہ تنو پتا کرا کی جائے گا کہ میرے نبی نے دامن لگ گئے میرے نبی نے پھر پھر نہیں دیا مسلمانہ کے ایک صفائی ہے میرے اپنے محبوب اپنے غلامہ واسطے استعمال واسطے کھڑا کروا عزیزان گرامی اس لیے سے کہتے ہیں دنیا والوں تجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا دولت دو جہاں مل گئی دامن مصطفیٰ مل گیا میرا ڈھولا کرا بیٹھی ساری میں مقدی مقام تو جتیوں میں میرا ڈھولا کرا بیٹھی ساری میں مقدی مقام تو جتیوں میں ہاری ہم صلاح تو بعد بڑے ہی قابل احترام بڑے ہی معزز قابل شخصیت بڑی محبت فرماتے ہیں میں اپنی تکرار کر رہا ہوں کل رسول کو بیٹھا ہے کوئی ہے کوئی شام کی نہیں مجھے سمجھو کہ اپسن ہو جائے اور بھی شام کیا جاتا ہے نہیں حقیقت میں کل رسول کی قسم اٹھا کے کہنا کہ واقعی ادارہ علمانا محبت فرمانا میں نبی الحمدللہ کہ اس جمع سے نہیں میں کئی دفعہ دیکھے جتنے بھی انہوں نے موقع ملتا ہے اللہ ماں دے خدمت بڑی کروانے یہ کوئی شادی سامان ہے یہ کوئی چیزہ نہیں اللہ پاک انہوں نے اس طرح کا فرمائے میری مراد جناب محترم شیخ طریقت جناب حافظ القاری محمد عبدالعالج ابان صاحب جو آپ کی مسجد کے امام نے اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے انہوں نے صاحبزادگان بھی موجود ہیں اللہ انہوں نے دین و دین کا صفحی بنائے اور مکمل انتظامیہ جناب محترم حاجی عبدالعزیز صاحب جناب محترم حاجی اجاز صاحب اور محمد ندیم بشیر صاحب اور شفاعت صاحب جتنے بھی ساڑھے وقار ساڑھے دوست احباب مسجد نمازی اطلاع ریلوے اسٹیشن جتنے بھی جناب لوگ نے اللہ پاک نے سلامت فرمائے ایک مرتبہ سبحان اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں ساروں کا عقیدہ ہے نا بے شک میں آخری نبی ہوں بس تھوڑی دیر جو لینی ہے توجہ نہ بیٹھنا نصیب انشاءاللہ میرے نبی کا میلاد بھی پڑھیں گے کہ سکھن واسطے بھی مل جائے گا میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے اللہ نے اپنے نبی محمد کو سب تو پہلے پیدا فرمایا دلیل کوئی تھی آج پھر امام بخاری نے استاد کو پوچھتے ہیں کہ بتا کی عقیدہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
آپ نے فرمایا کہ یہ مسلم البانی صاحب نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، مطلب اس چیز کو حوالہ موجود ہے، نہ ہمیں تو نہیں جگہ تو بتا جائے سمجھائی کہ نہیں جی، کیونکہ میں نے پتہ ہے کہ کئی اعتراض لوگ کرتے ہیں، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ پاک نے اپنے نور کے نال تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، یہ جابر کا عقیدہ تو پھر فرشتے کو لے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ آئے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیری عمر کتنی بڑی خصوصیت کی صفات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مختصر کرتا جمع، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے میری عمر کا اندازہ نہیں، لیکن ہاں جو دے آسمان میں ایک ستارہ جب ہوتا ہے 1000 سال بعد غروب ہو جاتا ہے، پھر وہ ستارہ غروب ہوتا ہے پھر 1000 سال بعد غروب ہو جاتا ہے، یہ دیکھو کہ مسلمانوں کے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن، میرے کریم کا فرمان سن، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، توجہ کرنا میرے اللہ والے عزت پیارے پیارے محمدوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اعلیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ آئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں دسو دے صحیح تسی کس ٹائم دے ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جب تو دستے سے تیری عمر کتنی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اتنا یہ پتہ تو نہیں میری عمر کتنی ہے، میں اتنا جاننا چاہتے ہیں آسمان سے یا رسول اللہ ایک ستارہ طلوع ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ ایک 1000 سال سے بعد غروب ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ پھر ایک 1000 سال سے بعد غروب ہوتا ہے، یا رسول اللہ پھر غروب ہو جاتا ہے، میرے قریب نے ارشاد فرمایا جبرائیل دس اس ستارے مجھے کتنی مرتبہ دے کے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی مسلمانوں جو توجہ کر میں حدیث کی برکاتیں لگی رہی پیار و محبت نال میرے نبی کا فرمان سنیا کر، اس وجہ تو جس وقت میرے نبی کا نام آ جائے میرے نبی کا ذکر ہو جائے اپنی آنکھاں بچھا لیا کر، اپنے دلان دیا کھڑکیاں کھول دیا کر، اس وجہ سے کیونکہ سامنے دسیا میرے امام مالک نے، سامنے دسیا امام محمد نے، سامنے دسیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، جس وقت میرے نبی کا فرمان آ جائے میرے نبی کا فرمان سن کو دل کر پڑے مسلمانوں میں روز گلیاں دے وچ بازاراں دے وچ میرے نبی نے فرمان دی توہین نہ کیتا کر، بلکہ تخت نوان اپنے مسجد میں چھا کے خوشبو لگا کے اپنے کپڑے کے اوپر خوشبو لا کے مسلمانوں میرے نبی کا فرمان اس طرح پڑھا کر، اس طرح میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے قریب ارشاد فرمایا یا ستارہ تو دیکھے آئی 70,000 سال بعد ایک عام ستارہ نہیں ہے بلکہ تیرے محمد کا ستارہ ہے، بلکہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے وہ تیرے محمد کا ستارہ ہے، مسلمانہ پھر میں کیوں نہ کروں سامنے پھر کہنا کہتا ہی ہے مسلمانہ کے سیاں ہمارا نبی کسی کی زبان موجنا ہے مسلمانہ کی دادی دادی لائے باقی میرا کئی سبھی حوالا ہے میرے نبی کی شان سے یاد آئی ہے میرے مرنے میں مقام سے یاد آئی ہے مسلمانہ دلیل دے جمع سہمین حقی کبھی موجد سے تیزوی احمد اللہ تعالیٰ نے دار جبر جبر کا دیر در مسلمانہ کی نمبر دوئی اٹھا کے ایک ساتھ لائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے علامہ اللہ پاک نے اس وقت سارے مسلمانوں پیدا فرمایا میرے نبی کے نور دے وچوں پیدا فرما کے ایک لکھ 40,000 کام پیش کر دیا نور کو پیدا فرما کے ایک بڑے بڑے جمع کیتا ایک بڑے بڑے اکٹھا کیتا ایک سرے دے اٹھا کر کے مسلمانوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے انہیں فرمایا محمد اے میرے نبی اے میرے نبی اے میرے نبی اے عبد السلام نبی ان تمام نبیوں نے تربیت فرمائی مسلمانوں پہ میرے نبی نے ایسی تربیت فرمائی انہیں بچوں کوئی حضرت صلی اللہ بنے کوئی حضرت شیش علیہ السلام بنے مسلمانوں کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے کوئی حضرت اسماعیل نبی اللہ بنے اللہ پاک نے
سن جیسے 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 دنیا کو عطا کرتی تھی جنہیں بھی دیکھ مجھنے جن بھی آئے کرے کرے جنہیں بھی جاوی کرے کرے جنہیں بھی پچھاڑ بھی کرے کرے ایک پتر مسلمان میرے رب کریم میرے نبی کی تربیت کے صدقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح بنا لی پاک سب کریم بنا لی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد میری عزیز امین کریم کی رسی کیوں نہ کہیے سیانا وانا ہمارا نبی سب سے بانا وانا ہمارا نبی سب سے بانا وانا ہمارا نبی میری عزیز امین کریم اللہ پاک کے سامنے ہونے کو بعد میرے نجمال کریم جتنے پہلے ایسے ہوتے رہے اللہ تعالی سلام سر کے بڑا سونا پڑتا کرتا ماشاءاللہ ذرا ایک ملک بچی آوازی سبحان اللہ اچھی آواز کا سبحان اللہ میرے نبی نے ذکر سکر کے مزہ آتا ہے جن مزہ آتا حال جب کے سبحان اللہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں ہاتھوں میں سلامت رکھے اللہ انہیں ہاتھوں کو کبینے کو بچاوے اور اللہ پاک دھونے درہ دے وچ بھی برکتاں عطا فرمائے عزیزاں کرام اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا فرشتوں کے سامنے آپ نے مشورہ فرمایا اے فرشتوں میں ایک خلیفہ بنان لگیا ایک خلیفہ بنان لگیا تو فرشتے نے جواب دیتا قرآن پڑھا ناتا سمجھ کے بڑے تھے بڑے جیسے اصل آج قرآن وہ تو صرف کرنا کا مزہ ہے گا جی جاری کہ نہیں آج کل تو ویسے بھی بڑے ٹوٹے ٹوٹے نات آتے ہیں میرے اللہ حضرت نے بڑا سخت فتویٰ جاری کیا ہے اور آپ نے تو فتویٰ کمال کا فتویٰ ہی آج کل یہ سیدانی کنٹینٹ اسٹیج آپ نے انہوں نے فاسق نہیں وہ لوگ جنہوں نے اسی اسٹیجوں میں کھڑا کر دیتا ہے سمجھائیے کہ نہیں وہ نات کا جنون جڑا حضرت حسان بن ثابت کی سنت سے عمل کرنے والا میرا نبی تھلے بیٹھ کے سنے حسان کو ممبر پہ بٹھا کے نات سنے ایسا نات کا ڈھونڈیا کرو ایسا نہ ڈھونڈیا کرو کسی سے گلا بڑا آواز بڑی گئی بس کرنا تھا اس کا نانا مسلمانا اصل نات میرے نبی کریم سلسل سے کل بے ہر سے ذکر مانا قرآن سن کے مسلمانے ایک دفعہ جھوم جائیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک پہنچے بازا سبحان اللہ میری عزیزہ نے کرامی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر پر کھڑا ہوا ہے شامرنا بنا کے نائن وانا ربک للملا یہ نہیں
میرے رب نے فرمایا جس ٹائم اللہ پاک نے خلیفہ بنایا کائنات بنائی مسلمانہ پھر میرے رب کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم فرمایا کہ اپنی پوری ٹیم زمین پہ لے جاؤ اور جہاں بھیج دے آج صحیح میرے بندے میرے بندے کرتے کی پہنے اسی روایت بیان کرنے سب رات دی رات نو معراج شریف دی رات نو لیلۃ القدر دی رات نو فرشتے تھلے آندے نے نانا مسلمانہ فرشتے ہر رات تھلے آندے روز تو لے تک ہر رات انتظر نورانی فرشتے زمین پہ اترتے ہیں جس ٹائم سے اس پر ہو جاتا ہے پوری زمین میں جبرائیل علیہ السلام آنا تکبیر ہو کے میرے رب کی کائنات میں جاتے ہیں میرا رب فرماتا ہے اے جبرائیل دس میں زمین پہ تیری بھی آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ اس طرح کشف کرتے ہیں آپ چھوٹ کے کہتے ہیں آپ روز میں مولا تو ہی پہ بہتر ہے مولا تیری تقدیروں پہ کہتے ہیں تیری ارادے کے حکم میں تو جو فرمانا ہے حق فرمانا ہے سچ فرمانا ہے اولاد رسول خلیفہ فرمایا وہ کوئی تیرے سجدے دیتی مولا تو تیرے رسول دیتی تو تیرے کلام قرآن پاک پڑھ رہے ہیں مولا کوئی تیرے بندے تیرے نبی کے قریب تیرے نبی کی ذات درود پڑھ رہے ہیں مولا کچھ ایسے بندے بھی میں دیکھے کہ نہیں جڑے غریباں دا سہارا بنے بیٹھے نے مولا کچھ تیرے بندے اس سمجھ میں بیٹھے نے کہ تمہیں دنیا جانا لیکن مولا ریلوے اسٹیشن سے جمع کر تیرے بندے نبی کے غلام اس طریقے میں ذکر کرتے نہیں جس طرح تیرے نبی کا نام آتا ہے چھوٹ کس محمد کا کہتے ہیں میرے رب نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی کا جو کچھ چاہیا چلتا چلتا ایک تک آ گیا حضرت عبداللہ کی کچھ پھر حضرت امامنا علیہ السلام آپ کی پشت میں آیا اس وقت آپ کی کشت میں آیا نا آپ رات کو نیند فرمانیاں سوندیاں جس ٹائم کہ آپ دے وچ حضرت آدم علیہ السلام اچھی بات آپ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے بیچ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے بیچ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے بیچ حضرت موسیٰ آپ نے بیچ آگے کی کہتے ہیں اماں بڑی قسمت آتا تو بڑی قدرہ آتا ہے تیرے پیٹ میں بیچ اپنی پوری کائنات میرا مامنا علیہ السلام سے پڑھتے نہیں مجھے بات نہ پڑھو یا مصطفیٰ آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا عزیزائی گرامی میرا کلام نہیں نواب نیازی کا کلام نہیں مسلمان ہے میرا کلام نہیں عزیزائی گرامی میرے نجبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی آبیا حضرت شیش علیہ السلام نے کوئی آبیا حضرت نوش علیہ السلام نے کوئی آبیا ایک توجہ کریا دے میری تیری توجہ کرنا مسلمانوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد تذکرائی بس ختم کرنے گیا عزیزائی گرامی حضرت آدم اللہ کی حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام ہر انبیاء کے نام نے میرے بیٹے نجبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد تذکر کی تائی عزیزائی گرامی حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام اللہ پاک نے ابراہیم حضرت اسماعیل جیسے ایک بیٹا پیدا فرمایا ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا پیدا فرمایا اسحاق علیہ السلام نے خوش کوئی تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 داخل عطا فرمائے عزیزائی گرامی اس وقت اللہ پاک نے حکم فرمایا میرا بھت خلیل
کرو گھر تعمیر ہو گیا گھر تعمیر کرنے کے بعد اس کو مروا تھوڑا جا بچ گیا عزیزان گرامی اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم فرمایا اس ملبے کو میں کے اپنے پناہ میں تیرا کرو اس بڑے بڑے ہاتھ کے پوری کائنات میں پھیل جا پوری کائنات میں ذرے پھینک دے عزیزان گرامی اس پانے قابل سے بچ آیا ملبہ عزیزان گرامی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری دنیا میں اپنے پر چھکے جس وقت پر چھکے جتنے سرا گرتا گیا اللہ تعالی نے مشکل بنا دیا سبحان اللہ یہ مسجد تعمیر کر دیتی ہے مسلمانہ میرے قیادت آئے ساری مسیحوں کٹھیاں ہو کے ایک جہاں دے کٹھیاں ہو کے ہمیں خیلی دے بچے جب گئیاں آپس دے بچے مشورہ کیتا اسی کسی کو لکڑیاں گئیاں انہاں پر چڑھیاں حضرت عزیزان گرامی ساری مسیحوں کٹھیاں ہو کے ہمیں کعبے دے بچے چڑھیاں اس وقت ہمیں کعبے دے بچے جائے ہاتھ جوڑ کے عزیزانی اسی تیرے پیج بنواما تیرے سے تعمیر ہویاں دوسری زمیناں تو ممتاز بن گئیاں ساڈے اندر کوئی آندا ہے اتار کے آندا ہے ساڈے اندر اونچی آواز نہیں بولتا ہے ساڈے اندر ہر وقت کلام پڑھیا جاتا ہے نبی کی ذات ضرور پڑھیا جاتا ہے اللہ ہمارے ذکر کیا جاتا ہے عزیزان گرامی سارے اسلام ساری مسیحوں کی اسلام نے کعبے کے سامنے فریاد کر دی آنے کا عرض کرتا ہے میں جس سے کہنے آیا جانا میرے کول چلیے جس وقت عزیزان گرامی نے بول کے عزیزان گرامی کعبہ آگے لگے مسیحوں پیچھے پیچھے رہی مدینے پاک کی سرزمین نے اس وقت پہنچے عزیزان گرامی نے اللہ تعالی کی کلمت آپ نے فرمایا میرے مالک نے فرمایا آج یہ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہیں اب کعبے پہ بھی کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہیں اب کعبے پہ بھی کعبہ دیکھو زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے وطن میں جان تمہارے لیے مکان میں جگہ تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اونچے بھی تمہارے لیے حساسے کوئی امامت کوئی سیادت کوئی حکومت کوئی بنیاد کوئی خدا کے یہاں تمہارے لیے خدا کے یہاں تمہارے لیے خدا کے یہاں تمہارے لیے آج یہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھیں گے اب کعبے پہ کعبہ دیکھو عزیزان گرامی آخری قائدے اسرائی قائدے ساڑھے واسطے ضروری ہے میرے سادے گرامی فرماتے ہوتے ہیں جتنے تسی ملاد پڑھو ذکر کرو اتنے تسی اصلاح بس ایک بابے بندے شاہ اسرائی پڑھی جہاں نہ سناتے سارے بابے بندے شاہ سوری رحمت اللہ تعالی سارا نے جوڑے آپ نے فرمایا کہ آج بھی پیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں اگر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا چاہتے میں نے اشارہ ہوتا کہ بس میرے جڑے پھٹ کے مسئلہ مسئلہ کہتا اب نے سب فرمایا کہ خواب کے بعد یتیمان داد آج مسیح سمجھے نہیں جائے آج بھی کبھی جاندے ہو کہ لہو بھی پیتی جاندے ہو خواب کے بعد یتیمان داد آج مسیح کی جاندے ہو ہاتھ دلان دے سینے نہیں تو کیوں سیتی جاندے ہو ہاتھ دلان دے سینے نہیں تو کیوں سیتی جاندے ہو پاکستان نے بنایا اپنے دلان کی غیبت ابتدانا حسد کینہ خوش بسکر کر پھر اپنے سینہ سے ٹوٹی میں سجائیں اپنے سینہ سے دستانہ میں سجائیں آپ نے اپنایا کہ چوری نہ پھری نفسہ سے تم پہ کی نہیں جانے ہو چوری نہ پھری نفسہ سے تم پہ کی نہیں جانے ہو ایسا ہے نفسہ سارے بزرگ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس انسان کا بہت بڑا خطرناک دشمن یہ تو کیا بھی فرمایا میں نفس انسان کا کافی ہے اگر ایک قابو کے وچ انسان گناہ دے وچ کا اپنے نفس انسان کا پار اگر کوئی دونوں عورت یہ لڑکی ٹھیک کرتی ہے کہ نہیں میری آواز میرے کان میں وچ اس طرح جہنم کی آگ کے میں
مصطفیٰ میں گیا گنج بخش ایسے آدم مظہر خدا آپ کی سازہ پیر کا اللہ